السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ جی، اللہ پاک کے فضل و کرم سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ ایک خوبصورت اور نئے دن کے ساتھ آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اس دنیا میں خوشحالی اور کامیابی کے جہاں بہت سے عناصر ہیں، ان میں سے ایک عناصر آپ کی ظاہری خوبصورتی ہے۔ اگر آپ ظاہری طور پر خوبصورت ہیں تو آپ زندگی کے ہر معاملے میں کامیاب رہیں گے۔ شاید بہت سے لوگ میری اس بات سے متفق نہ ہوں، لیکن ہمارے معاشرے کی یہ ایک تلخ حقیقت ہے۔ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، یہاں پہ سب لوگ حسن پرست ہیں۔ یہاں پہ پرکشش چہرے زیادہ اٹریکٹ کرتے ہیں لوگوں کو۔ وہ لوگ زندگی کے ہر فیلڈ میں کامیاب ہوتے ہیں، انہیں جلدی نوکریاں مل جاتی ہیں، ٹھیک ہے، ان کی اچھی جگہ رشتے ہو جاتے ہیں، اور ایسے لوگ بہت ہی زیادہ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں اپنی ذات کے اوپر۔ ان میں احساس کمتری نہیں ہوتی۔ وہ جو ہیں وہ ہر بات، اپنا ہر مدعا جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے رکھتے ہیں، ایکسپلین کرتے ہیں، اور ان کو سنا بھی جاتا ہے۔ اگر خاندان میں کسی کی بیٹی بہت خوبصورت ہے تو پورے خاندان کی نظر اسی گھر کی لڑکی پہ ہوگی، اسی لڑکی پہ ہوگی۔ سب کی یہی کوشش ہوگی کہ اس گھر میں جو ہے ہم نے رشتہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ خاندان کی باقی گھرانوں میں لڑکیاں چاہے بہت زیادہ پڑھی لکھی ہوں، سمجھدار ہوں، خوش اخلاق ہوں، سارے ہنر آتے ہوں، وہ میٹر نہیں کرتا سارے خاندان کے لیے۔ میٹر کرتا ہے تو وہ ہے خوبصورتی، ٹھیک ہے۔ بقایا خاندان کی بقایا بیٹیوں کو کوئی گھاس نہیں ڈالے گا، کوئی امپورٹنس نہیں دے گا۔ زیادہ امپورٹنس کس کی ہوگی؟ خاندان کی سب سے خوبصورت لڑکی، پھر چاہے وہ نک چڑی ہو، اس میں عقل نہ ہو، اس کی عقل گھٹنوں میں بھی ہو، ٹھیک ہے، اور جو ہے زیادہ پریفرنس جو ہے وہ خوبصورتی کی ہوگی۔ رشتوں کے علاوہ اور بھی تقریباً ہر فیلڈ کے اندر خوبصورتی جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ایک پیمانہ ہے کامیابی حاصل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ خوبصورت بندہ ہر جگہ زیادہ جلدی کامیاب ہوگا بنسبت ایوریج دکھنے والے لوگوں سے۔ نارملی لوگ یہ بات کرتے تو ہیں کہ خوبصورتی زیادہ میٹر نہیں کرتی، بندے کا جو ہے وہ سیرت اچھی ہونی چاہیے، اخلاق اچھا ہونا چاہیے، خوبصورت چہرے زیادہ امپورٹنٹ نہیں رکھتے۔ لیکن ان دا ریئل لائف، حقیقت میں ہر بندہ خوبصورتی سے ہی اٹریکٹ ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اخلاق کو اور آپ کی سیرت کو کوئی بندہ بھی امپورٹنس نہیں دے رہا ہوتا۔ ہم لوگ اتنے ظالم معاشرے کے اندر رہتے ہیں نا کہ یہاں پہ ایوریج دکھنے والے لوگوں کو زندگی کے ہر میدان میں سفر کرنا پڑتا ہے۔ ان میں کانفیڈنس لیول اتنا لو ہوتا ہے لوگوں کی باتیں سن 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 کے کہ وہ بیچارے احساس کمتری کا شکار ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ کوئی بھی کپڑا پہنیں گے تو وہ خود پہ کانفیڈنٹ نہیں فیل کر رہے ہوتے، وہ کوئی جوتا پہنیں گے تو انہیں خود پہ کانفیڈنٹ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ کیونکہ لوگ کہیں گے یہ کلر تم پہ نہیں سوٹ کر رہا، یہ کلر اگر تم فلاں کلر پہنتے تو شاید سوٹ کرتا۔ اور اسپیشلی بیکورڈ ایریاز کے اندر یا دیہاتی علاقوں میں، گاؤں کے اندر تو عورتیں ڈائریکٹ منہ کے اوپر کہہ رہی ہوتی ہیں تیرا نک موٹا ہے، تیرے ڈیلے ایویں نے، تیرا رنگ پکا ہے، تیرے وال ایویں نے، تو رنگ نہ پا، تیرا رنگ اگے سانولا ہے۔ مطلب اتنے ڈائریکٹ فارورڈ ہر جملہ آپ کے فیس پہ کہا جاتا ہے کہ بچپن سے ہی آپ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، بچپن سے ہی آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ خوبصورت نہیں ہیں۔ ان دنوں سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ کریمز کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ ویڈیوز بنائی جاتی ہیں کہ یہ فلاں کریم استعمال نہ کریں، یہ فارمولا کریم سکن کو ڈیمیج کرتی ہیں، یہ وہ۔ حالانکہ بچپن سے ہی لڑکیوں کو جو ہیں وہ باتیں سن سن کے عورتیں کہتے ہیں کہ تو فلانی کریم لا، تو ٹمکانی کریم لا، شاید تیرا رنگ صحیح ہو جائے، چٹی ہو جائیں گی تو، تیرے رشتے آن گے، تیرا ایویں ہو جائے گا، تے اوویں ہو جائے گا، تیرا رنگ بھی ہر کپڑے دا سوٹ کرے گا۔ وہ بچیاں بچپن سے ہی ان چیزوں کو سن رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کے مائنڈ سیٹ بنے ہوتے ہیں کہ میں تھوڑی بڑی ہو جاؤں گی تو میں نے کریمز یوز کرنی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ میں جو ہے وہ اٹریکٹیو ہو جاؤں گی، میرا سکن کلر چینج ہو جائے گا، پھر جو ہے وہ میں سب کو پیاری لگوں گی، ٹھیک ہے۔ یہ بچپن سے ہی مائنڈ سیٹ کر دیے جاتے ہیں ہر بچی کے اندر۔ تو پھر ہم کیسے ان لڑکیوں کو غلط کہہ سکتے ہیں کہ جی بہت سے ڈاکٹر سوشل میڈیا پہ ڈائریکٹ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ دیہات کی لڑکیاں، دیہات میں رہنے والی لڑکیوں کی سکن ایسے جلی ہوئی ہوتی ہے، ان کے پگمنٹیشن ہوتی ہیں، ان کی اسپائڈر وینس نظر آ رہی ہوتی ہیں کیونکہ وہ فارمولا کریمز یوز کرتی ہیں۔
اس سب معاملے میں کسی بچی کا کوئی قصور نہیں سمجھتی، کسی لڑکی کا کوئی قصور نہیں سمجھتی۔ اس معاشرے نے خوبصورتی کو اتنا ہائپ پہ لے گئے، ایسا سٹینڈرڈ سیٹ کر دیا ہے کہ ہر لڑکی خوبصورت نظر آنا چاہتی ہے، ہر لڑکی اٹریکٹیو ہونا چاہتی ہے، پھر اس کے لیے چاہے انہیں تیزاب کیوں نہ منہ پہ لگانا پڑ جائے، کچھ بھی کرنا پڑ جائے، وہ ہر لڑکی کرتی ہے۔ اور پھر دیہات میں رہنے والی لڑکیاں اپنے بجٹ کے اکارڈنگ فارمولا کریمز بھی استعمال کر رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، سب کچھ وہ ہر حربہ آزماتی ہیں۔ انہیں اس ٹائم پہ کچھ آئیڈیا نہیں ہوتا کہ اس کا ہماری سکن کے اوپر کیا سائیڈ ایفیکٹس آئیں گے یا کیا نقصانات ہوں گے۔ صرف اس معاشرے کو خوش کرنے کے لیے، اس معاشرے کی باتوں سے بچنے کے لیے ہر لڑکی جو ہے وہ یہ قدم اٹھاتی ہے۔ ہمارے ہاں اگر فیملی سے باہر بھی اگر رشتہ کرنا ہو نا، تو اگر رشتے والے آئیں اور غلطی سے گھر کی سب سے خوبصورت لڑکی انہیں نظر آ جائے تو وہ بھول جاتے ہیں کہ ہم کس کا رشتہ لینے آئے ہیں۔ وہ ڈائریکٹ فارورڈ کہیں گے، ٹھیک ہے، وہ ڈائریکٹ منہ پہ کہیں گے کہ ہم نے جی اس بچی کا نہیں، یہ لڑکی ہے نا، یہ خوبصورت سی بچی، اس کا ہم نے اس سے شادی کرنی ہے، اس کا رشتہ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ماں باپ کو جو ہے وہ مجبوراً اپنی خوبصورت بچیوں کو چھپانا پڑتا ہے جب رشتے والے آتے ہیں، تاکہ ہماری ایوریج دکھنے والی بیٹی کا جو ہے وہ شادی ہو جائے اور وہ بیچاری اس میں احساس کمتری نہ آ جائے یا اس کے دل میں کوئی بات نہ آئے۔ تو اس معاشرے کو یہ بات ماننی پڑے گی کہ یہ صرف باتیں ہیں کہ خوبصورتی میٹر نہیں کرتی۔ خوبصورتی زندگی کے ہر معاملے میں میٹر کرتی ہے، ہر جگہ میٹر کرتی ہے۔ شادی سے لے کے زندگی کے باقی تمام معاملات میں آپ کا خوبصورت ہونا بہت ضروری ہے۔ ہمارے ہاں شادی شدہ بہوؤں کو دیکھ کے باتیں کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، فلاں دی نو سونی ہے، فلاں دی نو نہیں سونی، فلاں دی نو موٹی ہے تو فلاں دی نو دا قد چھوٹا ہے تو منڈے دا لمبا ہے، یعنی اس طرح سے ڈائریکٹ فارورڈ دل آزاریاں کی جاتی ہیں۔ تو میرے خیال میں اصلاح جو ہے معاشرے کی ہونی چاہیے، ان لوگوں کی ہونی چاہیے جو ایسی باتیں کرتے ہیں، نہ کہ بچیوں کو ڈائریکٹ ان کو ٹارگٹ کیا جائے کہ جی گاؤں کی یا دیہات کی بچیاں جو ہیں وہ اس طرح سے اپنی سکن کا جو ہے وہ بیڑا غرق کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بھی اویئرنیس اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے۔ میں کس معاشرے کی بات کر رہی ہوں، ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں کہ یہاں پہ بڑوں کو چھوڑ کے چھوٹے بچوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، نیو بورن بیبیز کو دیکھ کے ان کو باتیں کی جاتی ہیں، اس کا ناک کیسے ہے، یہ نہ ماں پہ ہے نہ باپ پہ، یہ کس پہ چلا گیا، بچے کا رنگ کالا ہے تو اس کو باتیں کی جائیں گی کہ پکے رنگ دا ہے، زیادہ وائٹ ہوگا تو یہ خاندان میں کسی جیسا بھی نہیں ہے۔ یعنی بچپن سے ہی یہ چیزیں سٹارٹ ہو جاتی ہیں، جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تب سے ہی وہ یہ چیزیں سننا شروع کر دیتا ہے کہ وہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں کیسا ہوں، ٹھیک ہے، کوئی اوور سمارٹ ہے تو اس کو بھی پتہ ہوگا کہ میں کیسا نظر آتا ہوں، میری لکس کیسی ہیں۔ یہ چیز میں ماؤں کو کہوں گی کہ پلیز کسی بھی ایسے جاہل انسان، اگر کوئی جاہل انسان، کوئی مرد ہے، عورت ہے، آپ کے منہ کے اوپر بیٹھ کے آپ کے بچے کے بارے میں اگر کوئی ایسی بات کر رہا ہے تو اس کو شٹ اپ کال دیں، ٹھیک ہے، اپنے بچے کے سامنے کم سے کم بالکل بھی کسی کو بات نہ کرنے دے، تاکہ آپ کا بچہ بچپن سے ہی اس مائنڈ سیٹ کا نہ ہو جائے، احساس کمتری نہ اس میں آ جائے، اور کیونکہ آگے ساری زندگی پڑی ہے اور زندگی کانفیڈنس کے ساتھ گزارنی پڑتی ہے۔ ایسے اگر شروع سے ہی جو ہے لو کانفیڈنس ہو جائے گا تو پھر ہم زندگی کے کسی بھی معاملے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ پتہ نہیں ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ یہ چہرے تو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، ہم مصور کو باتیں کر رہے ہیں، ہم اس انسان کو نہیں باتیں کر رہے، بلکہ جس نے اس کو تخلیق کیا ہے وہ ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اصل میں ہم اس کی کاراگری کو باتیں کریں ہیں۔ تو خدا کا خوف کیا کریں، مت باتیں کیا کریں، کسی کی خوبصورتی کو اتنا وہ ہائپ نہ دیں یا کسی کو اتنا لو فیل نہ کروائیں۔ یہ دنیا جو ہے وہ عارضی ہے، یہاں پہ خوبصورت چہرے اور یہ سب چیزیں یہ ہم نے ایک سٹینڈرڈ سیٹ کیا ہوا ہے۔ یہ جہاں اس دنیا میں ہم جس کام کے لیے آئے ہیں وہ ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننا۔ یہ سب چیزیں ہم نے سائڈ پہ رکھی ہوئی ہیں، ہم نے ایک سٹینڈرڈ سیٹ کیے ہوئے ہیں جی خوبصورتی کے۔ تو خدا را یہ ریکویسٹ ہے سب سے، جو بھی میری ویڈیو دیکھ رہا ہے، کہ کسی کو بھی دیکھ کے کوئی بات مت کریں، کوئی کالا ہے، گورا ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، جیسا بھی ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے۔ ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کیسا ہے، ٹھیک ہے، جس سے بھی ملے خوش ہو کے ملیں، ہر بندے کی تعریف کریں، خوش آمد مت کریں، تعریف کا مطلب خوش آمد نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔
ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ تک لازمی پہنچے۔ ویڈیو میں آپ کو بہت سی آوازیں بھی سنائی دے رہی ہوگی بچوں کی، اور بہت سی اور بھی شور آپ کو سنائی دے رہا ہوگا، تو پلیز اس کو اگنور کیجیے گا۔ میں افطاری کے